مقصد بھی پڑھا ہے، جہاد کا مقصد الہی کلمت اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جو جہاد اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے نا، بظاہر تو لگتا ہے کہ جہاد میں جانیں جاتی ہیں، جہاد میں مال لگتا ہے، جہاد میں اتنا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر الہی کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جائے، جانوں کا بچاؤ بھی ہوتا ہے، مال کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک چھوٹا سا تجزیہ یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام کا 23 سالہ دور میں، 23 سالہ تو جنگیں نہیں ہوئی تھی، 10 سالہ مدنی زندگی میں جنگیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جو 10 سالہ مدنی زندگی میں جنگیں کری ہیں، اس کا اور آج کے دور میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیں آج کے دور کی جنگیں جو کفر آپس میں لڑ رہے ہیں یا کافر مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں، اس کا نقصان جانوں کا زیادہ ہو رہا ہے، مالوں کا بھی نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نقصان ہوا ہی نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 10 سالہ جو جنگیں کی ہیں، ان 10 سالہ دور میں جو صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام کا نقصان تقریباً 400 بھی نہیں ہوا، یعنی ٹوٹل 10 سالہ زندگی میں 400 صحابہ بھی شہید نہیں ہوئے، 400 سے کم صحابہ تھے جو شہید ہوئے، اور جو کافر مارے گئے ہیں وہ تقریباً 1000 سے کم تھے۔ 1000 سے زیادہ کافر نہیں مارے گئے اور 400 سے کم صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اور دوسری طرف آپ اندازہ لگائیں، یہ جو ہمارے ہاں اس صدی میں جنگ عظیم اول، دوم، سوم چلی ہے، یہ 1914 سے 19 تک، ان 5 سالہ دور میں جنگ عظیم اول ہوئی، اور اس میں تقریباً ہر ملک، جتنے ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں، تقریباً ہر ملک کے لاکھوں لوگ مرے ہیں، فوجی بھی سویلین بھی۔ جنگ عظیم اول میں تقریباً جرمنی کے 18 لاکھ لوگ مرے، سوویت یونین کے 17 لاکھ لوگ مرے، فرانس کے بھی اسی طرح 13-14 لاکھ، آسٹریلیا کے 12 لاکھ، یعنی ان ممالک کے لاکھوں لوگ مرے۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، ہم دنیا کے بڑے مہذب یافتہ لوگ ہیں، ہم بڑا جانوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جنگ عظیم اول میں لاکھوں لوگ مرے۔ جنگ عظیم اول میں تو لاکھوں مرے۔ جنگ عظیم جو دوم ہوئی ہے، اس میں سوویت یونین کو سپر پاور بنانے کے لیے کروڑوں لوگ مرے، لاکھوں سے بھی تجاوز کر گئے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ سوویت یونین جب سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے تقریباً 3.5 کروڑ لوگ سوویت یونین کے مرے ہیں، 3.5 کروڑ لوگ، فوجی بھی اور سویلین بھی، عام لوگ بھی، سارے شامل تھے اس میں۔ تو وہاں جو دوسری جنگ عظیم میں قومیں شامل ہوئی، ملک شامل ہوئے، ان کی کروڑوں کے لوگ مرے۔ پہلی جنگ عظیم میں لاکھوں میں اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں کے لوگ مرے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد یہ جو ان کا اخراجات ہوئے، کھربوں کے اندر، کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے ان جنگوں کے اندر، اور یہ جو اب تقریباً تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، یا تیسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک کروڑوں لوگ مر چکے ہیں۔ امریکہ نے عراق کے اندر جب حملہ کیا تھا 2014 میں اپنی پاور جتلانے کے لیے، وہاں پہ اس نے جو ظلم کیا ہے تاریخ میں لکھا ہے۔ حالانکہ اسلام میں پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے، اسلام یہ کہتا ہے مسئلہ نہیں کرنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ لیکن امریکہ اور اس جیسی دیگر طاقتیں جب کسی ملک پہ حملہ آور ہوتی ہیں، وہاں کے نہ بچے چھوڑتے ہیں، نہ بڑے چھوڑتے ہیں، نہ بزرگ چھوڑتے ہیں، نہ مساجد چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ قیدی، عراق میں قیدیوں کو پخانہ کھانے پہ مجبور کیا گیا تھا، اپنا ہی پیشاب پینے پہ مجبور کیا گیا تھا۔ قرآن جیسی مقدس کتاب، اسلام تو کہتا ہے کہ کسی مذہب کی مقدس کتاب کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن سے انہوں نے کہا سنجے بھی کرو، اور قیدیوں سے مجبوراً یہ کام کروایا بھی گیا تھا، تو یہ ظلم ہوا تھا۔ تو یہ جو اس وقت اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم بڑے اسلام کے اور ہم بڑے تہذیب والے لوگ ہیں، یہ ان کی حالت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا، اسلام تو پرامن مذہب ہے، اور اگر جہاد کی اجازت دیتا ہے تو جہاد کا ساتھ مقصد بیان کرتا ہے، وہ ہے الہی کلمت اللہ کی خاطر جہاد کرنا ہے۔